اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کا ایک شخص سے 400 سال اللہ کی عبادت کی. ہماری اور آپ کی کیا عمر ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں. اس نے 400 سال عبادت کی، لیکن اللہ رب العزت جب ناراض ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، دھکا دیا، ختم، کلٹی، سیدھا جہنم میں. شیخ عبداللہ اندلسی، اندلس کے رہنے والا، قابل اتنا تھا 1,00,000 لوگ اس کے سبق میں بیٹھتے تھے، آگے پیچھے اس کے مریدین، بڑا اللہ کا ولی، نیک صالح آدمی. لیکن ایک مرتبہ غرے میں آ گیا، کسی عیسائی کو حقیر سمجھا کہ میں تو بڑا قابل ہوں، میں تو بڑا محدث ہوں، لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ ناراض ہو گیا، ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں اللہ نے مبتلا کر دیا. تو اس کے باپ نے کہا آپ کو عیسائی بننا پڑے گا، پھر بیٹی کا نکاح دو. دوسری شرط یہ ہے کہ میرے یہاں خنزیر ہے، سور، اس کو چرانا پڑے گا. تو جس عصا سے، جس لاٹھی پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیتا تھا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، مرتد ہو کر، عیسائی ہو کر، اسی لاٹھی سے، اسی عصا سے سور اور خنزیر چراتا تھا. ان کے ایک شاگرد تھے بڑے ذہین اور فطین، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. اس نے جب دیکھا استاد کو حالت میں کہ وہی عصا ہے اور سور چرا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولا حضرت استاد جی فرمائیں آپ تو قرآن کے حافظ تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ اس نے کہا کچھ یاد نہیں، سب اللہ نے چھین لیا. بولا کوئی آیت یاد ہے؟ بولا ہاں ایک آیت یاد ہے. بولا کون سی؟ بولا اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. فرمایا حدیث کے تو آپ بڑے محدث تھے، کوئی حدیث بھی آپ کو یاد ہے؟ بولا ایک حدیث یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو دین کو چھوڑ دے، اسلام کو، اس کو قتل کر دو. یہ مجھے یاد ہے. اب حضرت شبلی رونے لگے، ان کے شاگرد شیخ تھے، ان کے خلیفہ تھے. تو حضرت شیخ عبداللہ اندلسی بھی انتہائی رونے لگے. اللہ کو رحم آ گیا. اللہ نے کہا قابلیت پر فخر نہ کرنا. اللہ کے ایک جملہ کہتا ہوں، غور سے سننا. اللہ کے ہاں ناز نہیں چلتا ہے، اللہ کے ہاں نیاز چلتا ہے. اللہ کے ہاں عاجزی چلتی ہے، اللہ کے ہاں انکساری چلتی ہے. اللہ کے ہاں آپ کا شیخ الحدیث ہونا، اللہ کے ہاں آپ کا مفتی اور عالم ہونا، اللہ کے ہاں آپ کا بڑا دنیا دار، بڑا ذہین اور فطین ہونا، یہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر ہے چیز تو وہ قبولیت ہے. ہے قبولیت جب عطا ہو جاتی ہے تو رنگ کالا ہو، مسافر ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ کہاں سنائی دیتی ہے؟ جنت میں، عرش پر. آدمی جب قبول ہو جاتا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت زید کا ہے. فلما قضا زید، سب چھوڑ چھاڑ کر کے رسول اللہ کو ترجیح دی، آپ کی محبت کو. اللہ نے قرآن میں قیامت تک اس کا تذکرہ باقی رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ چھاڑا. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے پوری امت کا امام بناؤں گا. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، اللہ نے اس کی بڑی صفات بیان. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ایک آدمی باپ بھی چھوڑے، خاندان بھی چھوڑے، قوم بھی چھوڑے، قبیلہ بھی چھوڑے، تنے تنہا آ جائے کسی جگہ پر، اللہ کہے ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک جماعت تھا. ابراہیم خود اپنی ذات میں علیہ الصلوۃ والسلام ایک انجمن اور ایک امت تھا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ہے قبولیت. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہے. لیکن اللہ کو کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبولیت عطا فرما دے.
اللہ نے کہا آپ کی دعا قبول ہے، تاکہ اب تمام نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، تیرے اس بیت اللہ کی ضرور زیارت کریں گے، طواف کریں گے۔ بی بی ہاجرہ باندھی تھی، حضرت ابراہیم نے آزاد کیا، اللہ نے فرمایا تو باندھی بھی ہے، آزادی ہے، لیکن تیرے بطن سے میں خاتم النبیین، امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خاندان میں سے پیدا کروں۔ اور اللہ کو اس کا دوڑنا ایسا قبول ہوا، اللہ نے کہا حاجی کا حج اس کے بغیر قبول نہیں ہوا۔ اس لیے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، غرے میں مت آئیں، بڑائی میں کبھی مت آئیں، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی تبلیغ پر، نہ اپنی تقوی اور پرہیزگاری پر۔ عرفات میں حدیث پاک سن لو، جب آدمی عرفات میں جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ ابلیس اور شیطان کو ذلیل ہوتے دیکھا۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں کہ اللہ، اور ایک مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر میں نے اس کو بڑا ذلیل اور خوار ہوتے دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حاجی عرفات جاتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہگار حاجی ہے جو اس دن یہ سمجھے کہ میری مغفرت اللہ نے نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کی بخشش کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا اللہ، جو تیرے گھر آ جائے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو مجھے بتلاؤ، عرفات میں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا حفیظ من حیث افاظ الناس واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش پھر بھی مانگو۔ حالانکہ عرفات سے آ گیا، پاک صاف ہو گیا، لیکن پھر بھی فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کچھ معاف ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا واستغفروا۔ تو میرے محترم بھائیو، غرے میں نہ آئے، اپنے اعمال پر، اپنی نماز پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنی عطیات پر، اپنے علم پر، اپنی تبلیغ پر، اپنی دنیا داری پر غرے میں نفع استغفار کرتے رہا کریں۔ بعض لوگ استغفار اس لیے کرتے ہیں گناہ کہ یار میرے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ میرے عبادت صحیح نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ نماز سے سلام پھیرے، فرض نماز کے بعد، صحیح مسنون صحیح حدیث ہے، تو سلام جب پھیرے السلام علیکم السلام علیکم، تو یوں کہا کرو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ نماز پڑھی ہے، کیوں؟ ہماری عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے 40 سال فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، پھر بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے تھے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے بڑائی میں نہ آئے، اللہ سے یہ دعا کیا کرے اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما، ہماری کمی کوتاہی معاف فرما، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنی عبادات پر بھی استغفار، اللہ سے ڈر اور خوف اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔